بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے پالش۔ کہ پالش آپ اس کے عنوان سے محسوس کر رہے ہوں گے، پالش چمک کیسے پکڑتی ہے، بڑا عجیب قسم کا یہ عنوان ہے۔ تو میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ پاکستان کی کرکٹ میں ہمارے جو فاسٹ بالر تھے وہ ان سوئنگ کے موجد تصور کیے جاتے ہیں کہ پاکستانی فاسٹ بالرز نے ان سوئنگ کو دریافت کیا۔ اب کرکٹ سے میرا واسطہ تقریباً 18-19 سالوں سے نہیں ہے۔ 2004 تک زمانہ طالب علمی میں ہم نے کرکٹ کھیلی تو کرکٹ سے دلچسپی بھی تھی، بلکہ ایک حد تک جنون تھا۔ ہم میچ دیکھتے تھے تو ہمارے اپنے اپنے قومی کھلاڑی ہیرو ہوتے تھے، بلکہ بسا اوقات تو اس حد تک محبت تھی کہ ہم کمنٹریٹر کی غلطیاں پکڑ لیتے کہ اس کھلاڑی کو اس نے بات کرتے ہوئے صحیح داد نہیں دی، اور اتنا جنون تھا کہ چوری چھپے بھی اگر کھیلنی پڑتی، اپنے ادارے سے بھاگ کے کھیلنی پڑتی تو وہ بھی کھیلتے تھے۔ 2004 کے بعد پھر پابندی تھی کرکٹ کھیلنے پہ، تو جیسے پابندی لگی تو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ دلچسپی بھی کم ہو گئی، اور 2009 میں پھر پریکٹیکل لائف میں آ گئے تو اس کے بعد تو کرکٹ سے دلچسپی بالکل نہ رہی۔ لیکن میں اپنی ٹیم کے ساتھ جس وقت بھی کوئی ڈسکشن کرتا ہوں تو میں ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کو میں میچ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں، ہر چیز سمجھانے کے لیے کہ آپ ایک غلطی کریں گے تو آپ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر مختلف قسم کے باؤنسرز، یارکرز وہ اپنے اوپر برداشت کرتے رہیں تو آپ کو کوئی سکس لگانے کے لیے بھی گیند مل سکتی ہے، کوئی چھکا بھی آپ کا لگ سکتا ہے۔ زندگی ایک پچ ہے جس کے اوپر آپ کے ہاتھ میں کبھی بیٹ ہے اور کبھی آپ کے ہاتھ میں بال ہے، کبھی آپ دوسرے کو آؤٹ کرنے کے چکروں میں ہیں اور کبھی آپ دوسرے کو چھکا مارنے کے چکروں میں ہیں۔ تو بہرحال ہماری بات چل رہی تھی پالش کے اوپر۔ تو پاکستانی بالرز نے جس وقت ان سوئنگ، آؤٹ سوئنگ اور ریورس سوئنگ یہ ساری چیزیں ایجاد کیں تو ہماری ملکی تاریخ میں کرکٹ میں بڑے بڑے نام تھے، جن میں سرفراز نواز صاحب کا نام بڑا معتبر ہے، ماجد خان کا نام ہے، اس کے بعد پھر وسیم اکرم، وقار یونس کا دور آیا، محمد آصف، شعیب اختر، بڑے اچھے نام۔ محمد آصف تو خیر ایک ایسا ہیرا ہے پاکستانی کرکٹ کا کہ شاید اس سے پہلے ایسا ان سوئنگ، آؤٹ سوئنگ اور ریورس سوئنگ کا استاد یا ماسٹر یا اتنا بہترین فاسٹ بالر شاید دنیا کی تاریخ نے نہیں دیکھا جتنا پوٹینشل محمد آصف میں تھا۔ حالات کی ستم ظریفی یا جو بھی معاملات ہوئے وہ شخص کرکٹ سے باہر ہو گیا یا محروم ہو گیا۔ بہرحال جو پاکستانی بالرز تھے انہوں نے ریورس سوئنگ کو کیسے ایجاد کیا، اس کے لیے انہوں نے ایک جگاڑ لگائی جو شروع میں، بعد میں یہ ماسٹر ہو گئے۔ وہ جگاڑ کیا تھی کہ جس وقت بال نہیں ملتی ہے بالرز کو تو وہ دونوں طرف سے چمکدار ہوتی ہے۔ جیسے وہ فاسٹ بالر اس کو استعمال میں لاتے ہیں تو بیٹ اور پچ پہ لگنے کے بعد وہ بال پرانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے بال پرانی ہوتی ہے تو وہ فاسٹ بالر سے اس وقت تک سوئنگ نہیں ہوتی جب تک پچ اس کی مدد نہ کرے۔ اگر پچ اس کی مدد کرے تو وہ ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کر سکتا ہے، اگر وہ اس کی مدد نہ کرے تو پھر بیٹسمین اس کو ریڈ کرتا ہے، ان سوئنگ کو، آؤٹ سوئنگ کو، اور اس کے مطابق پوزیشن لے کے وہ بالر کی پٹائی شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے پاکستانی بالرز نے کیا کیا، یہ گیند کی ایک سائیڈ کو اپنے ٹراؤزر کے ساتھ رگڑتے رہتے ہیں دوران فیلڈ۔ جس کھلاڑی کے پاس بھی گیند جاتی وہ اس کے ایک طرف کو رگڑتا رہتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ایک سائیڈ چمک پکڑتی اور خوب اس کی جو پالش ہے نا وہ نکھرتی رہتی۔ اس کا فائدہ اٹھا کے پاکستانی فاسٹ بالر جو ہیں وہ اپنی گیند کو ان سوئنگ، آؤٹ سوئنگ، ریورس سوئنگ یہ سارے معاملات کر لیتے۔ اور جس وقت یہ گیند پھینکتے تو اگر جو بیٹسمین تھا وہ یہ آؤٹ سوئنگ گیند پھینکتے تو وہ جس وقت آؤٹ سوئنگ کی پوزیشن میں جا کے اپنے آپ کو سیٹ کرتا یا آؤٹ سوئنگ کی وہ پوزیشن لیتا تو گیند جو ہے وہ ان سوئنگ ہو جاتی۔ یہ ان سوئنگ پھینکتے اور جس وقت وہ ان سوئنگ کی پوزیشن میں پہنچتا تو گیند آؤٹ سوئنگ ہو جاتی۔ پاکستانی بالرز نے اس کا یہ حل نکالا کہ یہ اس کو ایک طرف اس کی پالش کرتے رہتے، ایک سائیڈ کو خراب نہیں ہونے دیتے تھے، اور وہ اس کا خراب نہ ہونا ان کو اپنے سامنے جو بیٹسمین تھا اس کے اوپر حاوی رکھتا تھا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ سرکار قسمت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی، تم کھڑے ہو جاؤ۔ وہ شخص کھڑا ہوا، فرمایا ایک ٹانگ اٹھا لو۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی۔ جب ایک ٹانگ اس نے اٹھا لی تو آپ نے فرمایا اب دوسری بھی اٹھا لو۔
اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی قسمت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو استعمال میں لانا تمہارے بس میں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو استعمال میں لانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جن کو استعمال میں لانا تمہارے بس میں ہے، اگر تم ان کو اچھے طریقے سے استعمال کر لو تو تمہاری قسمت بھی اچھی ہے، اگر تم ان کو بھی ضائع کر دو تو پھر تمہاری قسمت کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح، اب مجھے نہیں پتا آپ زندگی کی پچ میں بیٹ لے کے کھڑے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں بال ہے، لیکن ایک چیز حقیقت ہے کہ جو چیز آپ کے دسترس میں ہے اس کو اگر آپ پالش کر لیں گے، اس کو چمکا لیں گے، اس کے اوپر محنت کر لیں گے، تو جو حالات کے چیلنجز ہیں کسی قسم کے بھی، کاروبار میں ہیں، تعلیم میں ہیں، معاملات میں ہیں، مہنگائی میں ہیں، جس قسم کے بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے حصے کی صلاحیتوں کو چمکا لیں کہ جو آپ کی دسترس میں ہیں، تو چیلنجز آپ کے سامنے سر نگوں رہیں گے۔ اور اگر آپ اپنے حصے کی محنت نہیں کرتے، اپنے حصے کی صلاحیتوں کو بھی نہیں چمکاتے، جو آپ کے بس میں ہے اس کے اوپر بھی محنت نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حالات آپ کو رگڑ کے رکھ دیں گے، آپ کو پریشان کر کے رکھ دیں گے، پھر آپ کو رونے پہ مجبور کر دیں گے، پھر آپ ہر وقت قابل رحم حالت میں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنا جانتے ہیں اور وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، تو پھر ہمیشہ چیلنجز آپ کے قدموں کے نیچے رہیں گے، آپ ہر چیز کو رونتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ آپ کا مد مقابل اگر ان سوئنگ کی پوزیشن میں آئے گا تو آپ آؤٹ سوئنگ کروا لیں گے، اگر آؤٹ سوئنگ کی پوزیشن میں آئے گا تو آپ ان سوئنگ کروا لیں گے۔ آپ کبھی اس کے داؤ میں اور آپ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کے الجھاؤ میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کی تیاری نہیں ہے اور آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پالش نہیں کیا، تو پھر آپ وقت کے تھپیڑوں کے ہاتھوں میں ہے، کوئی آپ کے چوکے مارے، کوئی آپ کے چھکے مارے، کوئی آپ کو باؤنڈری سے اٹھا کے باہر پھینکے، جیسے مرضی کوئی کرے، کیونکہ آپ نے اپنے حصے کی صلاحیت کو پالش نہیں کیا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پالش چمک کیسے پکڑتی ہے۔ تو آئیے اپنے حصے، اپنی صلاحیت کو پالش کرنے کی کوشش کریں اور مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔